کوچے میں پہنچ کر دیکھا ہے مجتبیٰ نے، ظالم نے ضرب ماری کیسے خدا ہی جانے، بنت نبی زمین پر غش کھا کے گر پڑی ہے، یہ غربت علی ہے۔ اتفاق سے ایران میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، خود حجاز کے مختلف علاقوں میں، مدینے میں، قطیف میں، احسا میں ایام فاطمیہ طویل عرصے سے بڑے اہتمام سے منائے جاتے ہیں، لیکن انڈیا اور پاکستان میں اتنا اہتمام نہیں تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان ایام کی اہمیت اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے تقریباً 20 سال پہلے تک ایران میں بھی ایام فاطمیہ کی تعطیل نہیں ہوتی تھی۔ شہادت کا دن منایا جاتا تھا، کیلنڈر پہ لکھا ہوتا تھا، لیکن رسمی چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ جب آغا خاتمی پہلی دفعہ صدر بنے اور مراجع سے ملنے کے لیے آئے تو آیت اللہ العظمی شیخ حسین وحید خراسانی کے جو اس وقت کے بڑے علماء اور مراجع میں سے ہے، جب ان کی زیارت کے لیے گئے تو یہ واقعہ خود ہمارے استاد نے بھی ہمیں بتایا کہ جو اس نشست میں تھے اور ان کے چند دوست احباب بھی تھے۔ یہ واقعہ پہلی دفعہ ہمارے استاد نے آغا محمد ابن رضا نے، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے، ہمیں اپنے درس میں بتایا، اور یہی واقعہ بعد میں اخبار میں نشر ہوا محمد ابتہی کے نام سے۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ پہلے نشست ہوئی آغا وحید خراسانی کی آغا خاتمی کے ساتھ عام کمرے میں، بعد میں آغا وحید خراسانی نے کہا کہ میں کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ چلے گئے، تقریباً 25 سے 30 منٹ کے بعد یہ دونوں کمرے سے باہر نکلے، دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور سب کے بقول کہ آغا خاتمی کی حالت جو ہے وہ بالکل ہی بدل چکی تھی۔ اور جیسے ہی قم سے واپس گئے وہ تہران، تو فوراً انہوں نے اعلان کیا پارلیمنٹ کے اجلاس کا، اور اس اجلاس میں جس چیز کو ڈسکس کرنا تھا، جس چیز کے بارے میں رائے لینی تھی، وہ تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پر تعطیل۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں دنیا کے مختلف علاقوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کو رد کیا جا رہا تھا، اور اسی زمانے میں کتاب سیستان و بلوچستان میں پاکستان کی مدد سے اور وہاں سے چھپ کر پہنچی تھی، فاطمہ زہرا از ولادت تا افسانہ شہادت، کہ فاطمہ زہرا ولادت سے لے کے جو شہادت کی کہانی بنائی ہے اس وقت تک، یعنی جناب سیدہ کی شہادت کی داستان کو اور واقعے کو افسانہ کہا گیا تھا۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ان دو مراجع نے اس جانب توجہ دلائی، آیت اللہ العظمی وحید خراسانی اور آیت اللہ العظمی شیخ جواد تبریزی کے جو دنیا سے گزر گئے، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، آیت اللہ العظمی وحید خراسانی کو طول عمر عطا فرمائے۔ لہٰذا یہ بل پاس ہوا اکثریت رائے سے، اور 3 جمادی الثانی کو یوم تعطیل کا اعلان ہوا کہ جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، اور آیت اللہ العظمی وحید خراسانی اور آیت اللہ العظمی جواد تبریزی نے اعلان فرمایا، کیونکہ اچانک یہ سب کچھ ہوا تھا، اور ان دونوں نے اور باقی مراجع نے پیغام دیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کو عاشور کی طرح سے منایا جائے، اور بہت ساری انجمنوں کے لیے اور امام بارگاہوں کے لیے اس کو ایک دم سے منانا اور اس کی پلاننگ ان کے لیے ممکن نہیں تھی۔ لہٰذا اب دونوں نے اور مختلف مراجع نے اعلان فرمایا کہ جس انجمن کو بھی، جس امام بارگاہ کو بھی، جس ہیئت کو بھی پیسے کی ضرورت ہو، کیونکہ اچانک یہ اعلان ہوا ہے، جتنا بھی پیسہ چاہیے ہو وہ ہم سے لے جائے۔ مختلف تاجروں نے، مختلف لوگوں نے کھل کے اعلان کیا جتنے چاول چاہیے ہو، جو چیز چاہیے ہو وہ لی جائے، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ان ایام کو، خصوصاً اس چھٹی کے ایام کو جو پہلی دفعہ ہو رہی ہے، شان و شوکت سے منایا جائے۔ لہٰذا آیت اللہ العظمی وحید خراسانی، آیت اللہ العظمی جواد تبریزی، اسی طرح سے آغا لطف اللہ صافی گل پائگانی اور دیگر مراجع عظام
اور خصوصاً یہ دو ہستیاں اپنے گھر سے لے کے حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا تک ننگے پیر جانا انہوں نے شروع کیا تاکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کو اجاگر کیا جائے۔ بعد میں جناب آغا وحید خراسانی نے فرمایا کہ ہم نے ایران کی حد تک جناب سیدہ کی شہادت اور مظلومیت کو حفظ کر دیا ہے۔ اب کوئی جناب سیدہ کی شہادت اور مظلومیت کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔